اگر کوئی بہت پریشانی ہو، زیادہ پریشانی ہو تو 40 دن لگاتار خاتون کا کردار اسلام میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ بہت وقت نہیں ہے، تھوڑی سی دیر ہے، ورکنگ ڈے بھی ہے، آپ کا اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ایک خاتون معاشرے میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتی ہے۔ خاتون چند جہت سے، چند زاویوں سے، اینگل سے معاشرے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ پہلا کردار اس کا ایک بیٹی کا کردار ہے، دوسرا اس کا کردار ایک زوجہ کا کردار ہے، تیسرا کردار اس کا ایک بیوی کا کردار ہے۔ یہ گھر جو ہوتا ہے یہ نیوکلس ہوتا ہے، یہ گھر ایک ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جو پورے معاشرے کو قائم رکھ سکتی ہے۔ اس کے بالکل اپوزٹ جو دوسرا معاشرہ ہے، جو اسلام مخالف معاشرہ ہے، انسانیت مخالف معاشرہ ہے، وہ اس بات کو پروموٹ نہیں کرتا، ترویج نہیں دیتا کہ مثلا ایک خاتون جو ہے وہ اچھی بیٹی ہو، ایک اچھی زوجہ ہو اور ایک اچھی ماں بنے۔ وہ تو تصور ہی نہیں کرتا، وہ ازدواج کی بات ہی نہیں کرتا۔ بیٹی جوان نہ ہو، وہ کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ہے، گھر سے نکل جائے، بیوی بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ خود زندگی گزارے، اور ظاہر ہے جو بیوی نہیں بنے گی تو ماں بھی نہیں بنے گی۔ تو یہ بالکل عین اسلام کے مقابلے میں سسٹم ہے، جبکہ اسلام نے خاتون کو ایک نیوکلیس، ایک کردار دیا ہے کہ جو پورے معاشرے کو بچا سکتی ہے۔ آپ کے سامنے اگر ایک خاتون بہتر ہو خاندان کے اندر، ایک اچھی عورت اگر ہو معاشرے کے اندر، تو وہ پورے معاشرے کو بہت سارے اچھے فرد دے سکتی ہے۔ اب جیسے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو گھر ہے، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا مشہور جملہ ہے، امام ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ مدینہ میں یہ جو گھر تھا کوچہ بنی ہاشم کا، یہ گھر کچی دیواروں کا گھر تھا، مگر اس نے معاشرے کو دیا کیا؟ یہ جو گھر ہے، یہ جو فاطمی گھر ہے، اس نے معاشرے کو کیا دیا؟ کہا امیر المومنین دیے، کہا حسن اور حسین دیے، زینب اور کلثوم دیے۔ یعنی سب اگر آپ دیکھیں تو یہی تو گھر ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے، یہی گھر ہے جس نے انسانیت کا درس دیا۔ اب ایک اگر خاتون اپنا بہترین کردار ادا کرے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ کیا لگتا ہے۔ تو آج معاشرے میں یہی پرابلم ہے کہ آج جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں وہاں خاتون کا کردار کیا ہے اور اس کو کیا بنا دیا گیا ہے، کیونکہ بہرحال خاتون جو ہے وہ تاثیر گزار ہے، اس کی جو زندگی ہے وہ معاشرے پر اثر کرتی ہے۔ ایک بے حجاب خاتون کئی لوگوں کو جہنم میں لے کے جاتی ہے، اپنے باپ کو لے کے جا سکتی ہے، اپنے شوہر کو لے کے جا سکتی ہے، اپنی اولاد کو لے کے جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک باحجاب اور باوقار خاتون، باعبادت خاتون اپنے پورے گھرانے کو جنت میں لے کے جا سکتی ہے، لیکن وہ کردار چاہیے، اور وہ کردار کہاں سے ملے گا؟ وہ کہیں سے نہیں ملے گا، اسی گھرانے کو دیکھنا پڑے گا آپ کو، کہ آپ سیرت دیکھیں کہ ایک بیٹی ہوتے ہوئے کیا کردار ادا کر رہی ہے۔ صدر اسلام کے واقعات ہیں، رسول خدا کے اوپر جب کچرا پھینکا جاتا تھا، ان کے اوپر اہانت کی جاتی تھی، وہ کہ چھوٹی سی ہیں مگر اس حالت میں اپنے باپ کا جا کے دفاع کرتی ہیں، اپنے باپ کی مدد کرتی ہیں۔ ظاہر موت آسان نہیں ہے۔ اس کے بعد کئی جنگ احد کے تو مشہور واقعات ہیں کہ کچھ خواتین کے ساتھ جا کر بیوی نے مجروحین کی، زخمی لوگوں کی خدمت کی ہے۔ اس کے بعد بلکہ یہ خود جو ہے وہ ابن خلدون جو ہے وہ، یا ابن حدید جو ہے وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جنگ احد میں جب رسول خدا زخمی ہو کر گر گئے تو خاتون خود گئی ہیں، اپنے بابا کے خون کو صاف کیا، ان کی تلوار کو صاف کیا اور ان کو مدارا کیا۔ یعنی یہ کردار، یعنی ہر طرح کے دور کے اندر اپنا کردار ادا کرنا۔ آج اگر ہم دیکھیں آج کی بیٹی کیا کردار ادا کر رہی ہے، آج ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں، کیا آج ہم ایک معاشرے کو ایک اچھا فرد دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ اگر آج ایک اچھی بیٹی کی تربیت کر کر معاشرے کو دے دی جائے تو وہ معاشرے کو سنبھال سکتی ہے، لیکن اس کے بالکل اپوزٹ ہے جو معاشرے میں ہو رہا ہے۔ آج ہم اپنی بیٹی کو کس کی سیرت پر، آج ہماری شادیوں میں، ہمارے ازدواج کے اندر، ہماری خوشیوں میں، یا اگر شادی بھی ہوتی ہے تو صرف حدیث قصہ پڑھ لیتے ہیں ہم، یا ایک منقبت چلا دیتے ہیں کہ علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، باقی اس بچی کی زندگی میں بی بی زہرا کی سیرت سے ہم اس کو کچھ نہیں دیتے۔
ظاہر ہے وہ ہم کیسے دیں گے؟ جب ہم خود اپنی زندگی میں عمل کریں گے تو دیں گے. اور وہ بچی جو ہے وہ گھر کو دیکھ رہی ہوتی ہے. بچی کو سکھانے کے لیے آپ کو زبان کے بجائے اپنے عمل سے کردار ادا کرنا ہے. اگر ایک ماں خود محرم نامحرم کا خیال رکھتی ہے، اگر ایک ماں خود حجاب کرتی ہے تو بچی کو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود حجاب کرے گی. اگر وہ دیکھتی ہے بچی کہ میری ماں اذان کے وقت میں مصلی بچھاتی ہے، خدا کی بارگاہ میں سجدے کرتی ہے، تو بچی چھوٹی سی خود ہی آتی ہے، چھوٹی سی چادر اوڑھتی ہے اور خود ہی سجدے میں چلی جاتی ہے. اگر ایک بچی یہ دیکھ رہی ہے کہ ماں کا رویہ میرے باپ کے ساتھ کیسا ہے، ماں کا رویہ، ماں کا اخلاق میرے دادا دادی کے ساتھ کیسا ہے، میرے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہے، وہ ایز اٹ از ٹرانسفر ہوتا ہے. آپ کو سکھانا نہیں پڑتا. یعنی یہاں پر پھپھی کی کال آئے تو بیٹا فون کاٹ دو، خالہ کا فون آئے تو فون اٹھا لو. یہ ہم خود سکھا رہے ہوتے ہیں معاشرے کو. آپ کو بچوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بچوں کے اندر نفرت ہم ڈالتے ہیں. بچوں کے اندر کل جب وہ بہن بھائی بنتے ہیں ان کا بھی وہی حال ہوتا ہے. معاشرہ ایک سرکل ہے، مقافات عمل ہے. جو آپ آج وہی بیج بوئیں گے کل وہی چیز آپ کاٹیں گے. اگر آپ آج معاشرے میں یہ بہت بڑا فقدان ہے. مثلا مثال کے طور پر میں باپ ہوں، میری بیٹی ہے، میں اب کیا چاہوں گا میری بیٹی کی اچھی زندگی گزارے، اچھے معاشرے میں جائے، اچھے گھر میں ہو، اس کو مشکل نہ ہو، فلانا نہ ہو. جو میں کر سکتا ہوں اپنی بیٹی کے لیے کروں، شادی کے بعد بھی. لیکن جب میری بیٹے کے گھر کسی اور کی بیٹی آئے تو میں یہ نہیں سوچتا. وہی بالکل ایسے ہی ہے معاشرے میں. خاص طور پہ خواتین جو ہیں وہ ماؤں بیٹیوں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہیں. وہ ہر وقت اپنی بیٹی کو صبح شام فون کریں گی، بیٹی ادھر آؤ. داماد کنٹرول میں رہے، داماد جو ہے وہ ہماری سنے، لیکن بیٹا اگر اپنے سسرال کی سن رہا ہے تو پھر برا لگ رہا ہے. وہ عجیب منافقت پائی جاتی ہے ہمارے اندر. یہ منافقت ہے معاشرے کے اندر. یعنی ہم دو روح ہیں، آگے سے کچھ اور ہے، ہمارے اندر کچھ اور ہے. اپنے لیے کچھ اور سوچتے ہیں، دوسرے کے لیے کچھ اور سوچتے ہیں. خوبی منافقت ہے. جب اس طرح کی منافقت ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے گودوں میں ایسے اولادیں پیدا ہوں گی جو امام زمانہ کی نصرت کریں گی؟ نہیں کریں گی. وہاں تو وہ پاک دامن اور تطہیر باطن چاہیے کہ جہاں پر غیبت نہ ہو. آپ دیکھیں کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی علی محمد وعلی محمد. رسول خدا کی خدمت میں ایک شخص آیا، میاں بیوی آئے اور کہا کہ بہرحال ہم ابھی اولاد نہیں ہیں، ہم اولاد کی تربیت کے لیے کیا کریں؟ تو کہا اولاد کی تربیت کے لیے پہلے اپنی تربیت کرو. یعنی جب تم خود تربیت یافتہ ہوگے تو تمہارے برتن سے تربیت یافتہ چیز باہر آئے گی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ بہرحال انسان جو ہے وہ جب شادی کی کوشش کرے، لڑکی ڈھونڈے تو اپنی آنے والی نسل کی ماں ڈھونڈے. آج کل معاشرہ کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ شکل اور صورت اور ظاہری طور پر دولت اور یہ آج کے سامنے. معاشرہ تو اسی کو ڈھونڈ رہا ہے. معاشرہ یہ تھوڑی ڈھونڈ رہا ہے کہ کل آپ کی اولاد، تو اس کے لیے گھر دیکھنا پڑتا ہے، گھرانہ دیکھنا پڑتا ہے. آج جو معاشرے میں فقدان ہے، بہت معذرت کے ساتھ، آج معاشرہ کیا ہے؟ آج معاشرے کے اندر تربیت تو جیسے ہے ہی نہیں. یعنی مربی ہونا ہے ہی نہیں، تربیت ہی نہیں ہے. کون تربیت کر رہا ہے معاشرے کی؟ ٹی وی ڈرامے، سوشل میڈیا. آج ہماری بچیوں کے پاس بھی موبائل ہے، سب کے پاس موبائل ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ موبائل میں دیکھتے کیا ہیں، سنتے کیا ہیں. گھر اور ڈرامے جو معاشرے کے اندر دکھائے جا رہے ہیں، اس کے سامنے اس کے اندر گناہ ہیں، اس کے اندر طلاقیں ہیں، اس کے اندر نامحرم تعلقات دکھائے جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں معاشرے کے اندر جب دکھائی جائیں گی تو یہ معاشرہ کیسے ترقی کرے گا؟ جانے محترم، آج آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، ہمارے معاشرے میں کون سی خاتون کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جاتا ہے؟ ایسے الفاظ ممبر پہ آدمی استعمال بھی نہیں کر سکتا، نہ زیبا ادب کے تقاضے کی وجہ سے کہ معاشرے کے اندر کن چیزوں کو آپ ٹی وی پر لاتے ہیں. کوئی باوقار شخصیتیں، کوئی پڑھی لکھی شخصیتیں جو معاشرے کے اندر کام کر رہی ہوں، انہیں معاشرہ پروموٹ نہیں کرتا، نہ ان پروموشنز کو دکھایا جاتا. اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی سب سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں ایسے کردار کم ہو گئے ہیں. آج طلاق کا ریشیو سوسائٹی میں بہت تیزی سے آگے چلا گیا ہے. جبکہ اب آپ دیکھیں اس بچی کی تربیت کو رسول خدا نے کیسا کیا کہ جب ازدواج ہو رہی ہے تو مولا کائنات کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے ایک ذرہ کے. اس کو بیچ کر چند چیزیں مولا کائنات کی پوری دارائی ہے. کچی دیواروں کا گھر ہے. کتنے لوگوں نے اعتراض کیا. 3 دن کے بعد روایات کہتی ہیں کہ جب رسول خدا اپنی بیٹی کے گھر گئے تو بیٹی نے بابا سے کہا کہ قریش کی خواتین نے آ کر جو ہے وہ طعنہ زنی کی ہے کہ کیا دیکھا تم نے جو علی سے شادی کی ہے. علی کے پاس کیا تھا؟ فقر. کچھ ہے نہیں علی کے پاس. کتنے اتنے رشتے تھے جو چیزوں کے لیے. مگر بیوی نے کہا بابا میں نے علی سے بہترین شوہر کسی کو نہیں پایا. علی سے بہترین کسی کو نہیں پایا. اسی پر رسول خدا کی بھی سفارش ہے کہ بیٹا میں نے بھی علی سے بہتر نہ علم میں نہ عبادت میں نہ حلم میں کسی کو اس قابل پایا کہ وہ تمہارا شوہر بن سکے. اب یہ جو میچ ہے اتنا ہم علی کے ماننے والے ہیں. کیا ہم اپنی بیٹیوں کے لیے ایسے رشتوں کی کہ جو مولا کی سیرت پر چلتے ہوں وہ کردار ڈھونڈ رہے ہیں کہ نہیں ڈھونڈ رہے؟ ہمارا پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ نوکری کیا کرتا ہے؟ جاب کیا کرتا ہے؟ یہ نہیں پوچھتے دیندار ہے کہ نہیں ہے. یہ نہیں پوچھتے کہ عبادت گزار ہے کہ نہیں ہے. نماز پڑھتا ہے کہ نہیں ہے. نہیں ہے. یہ تو سیکنڈری کوشچن ہے مولانا صاحب. یہ کون سی پوچھنے کی بات ہے؟ نہیں ہے ذرا محترم. خوب یہ پہلی چیز ہے کہ آپ پہلے دیکھیں. کیونکہ دیکھیں دنیا کسی کو یہ تھوڑی پتا ہے کہ انسان زندہ کتنے دن رہے گا. جس گھروں کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں اس گھر میں ہم ایک قدم بھی رہ پائیں گے کہ مر جائیں گے. کتنے لوگ شادی ہونے والی ہوتی ہے لوگوں کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. ہارٹ فیل ہو جاتا ہے. تو ہم کس چیز کو یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم خود کیا ڈھونڈ رہے ہیں. جب ہم صحیح چیز تیار نہیں کرتے تو ہم معاشرے کے اندر صحیح چیز ڈھونڈتے بھی نہیں ہیں. بیوی کی زیارت جو ہم پڑھتے ہیں ہر ہفتے اس کے اندر کیا ہے کہ سلام ہو ان پر کہ جسے پروردگار نے خلقت سے پہلے امتحان میں ڈالا. خلقت سے پہلے امتحان میں ڈالا اور پھر اس امتحان میں کامیاب پایا تو پھر انہیں صبر اور استقامت عطا کی. آپ کے سامنے ہے حضرت سلمان فارسی گھر سے گزر رہے ہیں. دیکھا بی بی چکیاں پیس رہی ہیں. ایک ہاتھ میں امام حسین ہے. دیکھا بی بی کے ہاتھ زخمی ہو گئے ہیں. کہا بچہ مجھے دے دے یا یہ کام مجھے کرنے دے. حضرت سلمان فارسی رسول خدا کی خدمت میں جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں فارس سے آیا ہوں. وہاں بادشاہوں کی بیٹیوں کے میں نے جاہو جلال دیکھے ہیں. یہ آپ کی بیٹی ہے. آپ سید الانبیاء ہے. آپ کی بیٹی اس طرح زندگی گزار رہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ خود تصور کریں کہ وہ نبی کہ جس کے لیے 1,24,000 پیغمبر آئے ہوں ان کی بیٹی کس طرح زندگی گزار رہی ہے. رسول خدا نے یہی کہا سلمان فاطمہ نے خود اس کا انتخاب کیا ہے. اور جب مولا کائنات کے کہنے پر کہ آپ جائیے اپنے بابا سے کہیے کہ آپ اتنا تھکتی ہیں. خوب یہ تحمل یعنی گھر کے کام یعنی بیوی کی بچوں کی پرورش کرنا گھر میں کام یہ کیا سکھاتا ہے؟ کیا پیغام دیتا ہے کہ خاتون کو اپنے گھر کے کاموں میں تحمل چاہیے صبر چاہیے. اور یقیناً صبر تحمل کرنا پڑتا ہے. آج آپ کے سامنے ہے بچے کی تربیت کرنا آسان نہیں ہے. بچے کے ساتھ مشکلات میں رہنا گھر کے اندر مشکلات میں رہنا. اور بہرحال ہر کسی کی زندگی کے زاویے الگ الگ ہیں. گھر میں مشکلات ہیں. کبھی شوہر کا اخلاق اچھا نہیں ہے کبھی اور مشکل. خوب یہ صبر استقامت کرنی پڑتی ہے تبھی گھر بنتا ہے. صدر اسلام کے اندر ایک کاروبار کرنے والا شخص تھا. مدینہ میں جب واپس آیا بیوی نے استقبال کیا گھر میں کھانا بنایا. صبح جب فجر کی نماز کا وقت ہوا تو مسجد نبوی جانے لگا تو بیوی نے کہا شوہر سے کہ خدا نے اگر کوئی امانت دی ہو تو اگر وہ واپس لے لے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہا دے دینا چاہیے.
کہا تو جو ہمیں خدا نے بچہ دیا تھا وہ کل انتقال کر گیا، لیکن آپ اس خاتون کا صبر دیکھیں، شوہر باہر سے آیا، اس نے اس کے اوپر اثرات مرتب نہیں ہونے دیے، کہا اس کا انتقال ہو گیا ہے، آپ رسول خدا کے پاس جائیں، ان کو نماز کے بعد واپس لائیں تاکہ بچے کو دفنایا جائے۔ رسول خدا کو بتایا، انہوں نے دعا دی بچے کو دفنانے کے بعد کہ خدا تمہیں بہترین اولاد عطا کرے، اور وہ اولاد عطا ہوئی، اور مولا کائنات کے رقاب میں شہادت پہ پہنچا وہ جوان۔ وہ جانے والا صبر اور استقامت ہے۔ آج بعض اوقات معاشرے میں صبر نہیں ہے، کبھی بولتا خدا نہ خواستہ کسی کے اولاد نہیں ہوتی، آپ اپنی طرف سے علاج کریں، کچھ بھی کریں، اگر خدا کی تو خدا کی مصلحت ہے، صبر اور استقامت چاہیے۔ کسی کی اولاد مریض ہے، کسی کی اولاد بیمار ہے، صبر استقامت چاہیے۔ زندگی میں سختیاں ہیں، تحمل چاہیے، مگر بی بی زہرا سے زیادہ تو زندگی میں کسی کی سختیاں نہیں آئی۔ ہمارے لیے رول ماڈل انہی کی ہستی ہے، تو کس طرح اپنے گھر میں صبر ہے۔ مولا کائنات نے کہا کہ جائیے اور اپنے بابا سے کہیے کہ آپ کو ایک کنیز دے خدمت کے لیے، کام کے لیے۔ یقیناً سخت دور تھا، رسول خدا کے پاس نہیں تھا اتنا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب مدینہ میں آئے تو لوگ کس طرح رہتے تھے، کس طریقے سے گزارا کرتے تھے۔ رسول خدا نے کہا کہ بیٹی یہ نہیں ہے، مگر میں اس کے بجائے آپ کو ایک ایسی چیز، ایک ایسا تحفہ، ایک ایسا ہدیہ عطا کروں گا جو اس سے زیادہ افضل اور قیامت تک کے لیے۔ اور کیا دیا؟ یہ جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، یہ رسول خدا نے بیٹی کو عطا کی۔ اور یہ اس تسبیح کہ آپ نے یقیناً چھٹے امام کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھے تو 1000 نوافل کے برابر اس کے درجات ہیں۔ یہاں اجزاء محترم میں صبر اور استقامت آپ کے سامنے۔ رسول خدا کی زندگی تک بی بی نے بہرحال جتنا صبر کیا، اس کے بعد ان کی زندگی میں جو کہ زیادہ زندہ نہیں رہی، لیکن پھر بھی صبر اور استقامت کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ خوب یہ درس ہے۔ آج ہم اپنی اولاد کو صبر استقامت کا درس نہیں دے رہے۔ آج معاشرہ جو ہے وہ فوراً اضطراب میں، ہر چیز جلدی ہو، ذرا سا کچھ ہو جائے صبر نہیں ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا صبر نہیں ہے، کسی نے کوئی غلط بات کہہ دی صبر نہیں ہے۔ انسان تحمل کرے، کردار آسان نہیں ہے، اور یہ جو کردار تاریخ میں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اہل بیت کے در سے جوڑا۔ حضرت فضہ کا کردار آپ کے سامنے ہے کہ کیا کردار ہے کہ تاریخ ان کو یاد کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ کہاں انہوں نے اپنے کردار کو ادا کیا، کربلا تک اپنے کردار کو ادا کیا، اور اس کے بعد معاشرہ آگے چلتا رہا۔ اب یہ کردار تبھی بنتے ہیں کہ جب انسان اپنے آپ کو ان سے متصل کرتا ہے۔ ہماری زندگی میں پریکٹیکل بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کہاں ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ حتیٰ جب ہم مشکل میں پھنستے ہیں تو توسل کہاں ہے؟ راوی کہتا ہے، قاسم بن کچھ کر کے اس کا نام ہے، امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، صلی اللہ امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور امام سے پوچھتا ہے کہ میں بہرحال میں ابھی خانہ خدا میں مجھے شرف حاصل ہوا تو میں نے رسول خدا کی طرف سے طواف کیا، ان کی نیابت میں کیا، باقی ائمہ کی طرف سے کیا، اور پھر آخر میں کہا کہ میں نے آپ کی جد کی طرف سے بھی کیا۔ تو کہا جی، کہتا کہ میں بی بی کے لیے کبھی کبھی کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر دوبارہ مشرف ہو تو سب سے پہلے ہماری جد، ہماری ماں کے لیے سب سے پہلے طواف کیا کرو۔ کہا کیوں؟ کہا ان کی منزلت اور مقام سب سے بالا ہے۔ اس لیے امام ہادی فرماتے ہیں کہ ہم جس طرح تم پر حجت ہیں، ہماری جد فاطمہ ہم پر حجت ہے۔ وہ یہ ظاہر ہے وہ کردار، وہ کہ 18 سال زندگی ہے۔ 18 سال کیا زندگی ہوتی ہے؟ کوئی زندگی نہیں ہے۔ 18 بہاریں زندگی میں دیکھی بی بی نے بس، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آج قیامت تک کے لیے رول ماڈل ہے وہ ذات، وہ ہستی۔ اتنا کچھ ہے اس ذات کے اندر
کہ ہم بیان بھی کرتے رہیں کبھی ختم نہیں ہوتا. استقامت، عبادت، بندگی، قناعت، انفاق، خدا کی راہ میں دے دینا، یہ آپ سب دیکھیں کہ یہ یہاں کے علاوہ کوئی اس گھر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یعنی آپ وجود دیکھیں کہ بیوی مریض ہیں اور ان کو ایک انار کی ضرورت ہے، لیکن مولا کائنات کے پاس نہیں ہے کہ وہ لائیں، تو بیوی نے اپنی چادر دی کہ جائیں اس کو رکھوا کر قرض لیں. کہتے ہیں کہ کچھ 2 یا انار لیے کچھ ایسا، اور کسی یہودی کے پاس بیوی کی چادر قرض رکھی اور لے کر آیا، اور رستے میں کوئی اور فقیر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ انار جو ہے وہ مولا کائنات نے، ان سے بڑی سخاوت کون کرے گا جانے محترم، اور جو ہے وہ اس کو دے دیا، اس کو ضرورت تھی. بہرحال بیوی کے خدمت میں پہنچے. دیکھتے ہیں کہ رات کو یہودی کے گھر والے جو ہے وہ دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا آپ جب یہ چادر دے کے گئے، ہم نے اس کو اپنے گھر میں رکھا، تو رات کی ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر سے نور نکل رہا ہے. اس نور نے ہمیں متوجہ کیا اور ہم آپ کی خدمت میں اسلام قبول کرنے آئے. یعنی جس کی چادر ہلے تو کائنات کا رزق جاری ہو جائے، اسے سیدہ کہتے ہیں. یعنی اگر ذرا سا وہ چادر کو ہلا دے زن محترم، یہ سارا رزق سیدہ کے توسل سے ہے. ہمارا رابطہ کیسا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم کتنا توسل کرتے ہیں بیوی سے. آیت اللہ عظمیٰ بہجت رضوان اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے عالم، کتنے بڑے عارف، ہر جمعرات پابندی سے حدیث قصہ کی محفل رکھتے تھے. ان کے شاگرد یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی بہت پریشانی ہو، زیادہ پریشانی ہو، تو 40 دن لگاتار حدیث قصہ پڑھا ہو اور حدیث قصہ کا ذکر کرو. اذان محترم کو بہرحال بیوی وہ راز ہے کائنات کا کہ جو سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے عرفاء اپنی زندگی میں بیان کرتے ہیں. بہت بڑے عالم دین تھے، جو ہے وہ پیرس تک ان کی پرواز تھی، فلائٹ تھی، آگے کہیں اور جانا تھا. بہرحال نہ آشنا تھے، نہ زبان آتی تھی، نہ کچھ تھی، آگے تھی. اور بہرحال جب وہ وہاں اترے تو انہوں نے کہا کہ فی الحال آپ کو رات کو کہیں ٹھہرنا ہے، پھر دوسرے دن کہیں اور آپ نے پہنچنا ہے، دوسرا ہے. پریشان کھڑے ہوئے تھے کہ ایئرپورٹ پہنچے تو کارڈ جب دکھایا تو کہا کہ یہ والا ایئرپورٹ نہیں ہے، دوسرا ہے، اور وقت بہت تھوڑا سا ہے. کہا میں اسی وقت بی بی زہرا سے متصل ہوا. کہا بی بی آپ کے کام کے لیے تبلیغ پہ جا رہا ہوں، میری مدد کیجیے. کہا اچانک سے کوئی شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں سوار کرتا ہوں. میں اس کو جانتا نہیں تھا، پھر میں نے ڈرا کہ خوف، پتہ نہیں کون ہے، دوسرا ملک ہے، کون ہے. کہا وہ مجھے میری منزل تک چھوڑ کے آیا، پھر دیکھا تو دروازہ بند ہو جاتا ہے جلدی، آپ کو پتہ ہے فلائٹ سے آدھا گھنٹہ پہلے، اور پھر سرواز نہیں. تو وہاں بھی میں نے دوبارہ بیوی سے توسل ہوا اور مجھے سب سے پہلے مجھے جو ہے وہ آگے کیا گیا. اب بہرحال زندگی میں ایسی مثالیں انسان کو زندگی میں بہت ملتی ہیں کہ انسان توسل کرے تو پھر زندگی کے راستے کھل جاتے ہیں. بڑے بڑے شہداء اپنی زندگیوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب ہمیں شکنجوں میں ڈالا گیا، ہمیں مارا گیا، تو ہماری ذات سے 8 سال عراق کی وار